علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم ابدا. یا ایھا الذین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین المکین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. غوث اعظم بونے بے سر و صحابہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد کرم تست من عینی را اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مدد. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد عافیۃ الابدان شفاء وقبل القلوب دواها نور الابصار وضیاءها علیہ صحبہ بارک وسلم. جو تقریر میں نے کل کی تھی سید ابراہیم کے یہاں، تو مجھے آپ لوگوں سے یہ پوچھنا ہے کہ سید ابراہیم کے یہاں یہ جو اس وقت گیدرنگ وہ سب وہاں پر موجود تھے یا آپ لوگ نہیں تھے؟ سب موجود تھے ادھر؟ کچھ نہیں تھے. اچھا ٹھیک ہے، زیادہ تر لوگ ٹھیک ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میں نے کل بولا ہے آج اس کو اپنی اس پریزنٹ اسپیچ سے جو ہے لنک کر دوں اور تھوڑا میں ریوائز کر دیتا ہوں. میں نے کل یہ آپ کو بتایا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلمانوں سے یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا رابطہ، عام لوگوں کا رابطہ نیکوں کے ساتھ میں رہے. شریعہ commands us to have connection with the pious persons, and Sharia urges us to be in touch all the time with the virtuous persons. اور اسی ضمن میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا کی اور انہوں نے اپنی اس دعا کے ذریعے سے ہم کو یہ سکھایا کہ ہم یہ دعا کریں کہ اللہ ہم کو مسلمان اٹھا اور ہم کو نیکوں کے ساتھ میں رکھ. So through this invocation there was a lesson which has been given to all the Muslims. What was the lesson? That we should keep in touch all the time with pious persons, and especially when we are about to die, we must invoke Allah and we must call Allah subhanahu wa ta'ala
And we must ask him that Allah make us die and pass away from this world as a Muslim. And Allah attach us after our end in barzakh with the pious persons. اور میں نے آپ کو یہی بتایا تھا کہ اس سے یہ پتہ لگا we can derive through this invocation that there is a never ending life after this life. وہ زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے. This life has to be ended, and thereafter Allah will grant us by the wasila of His awliya ikram and by His grace He will grant us a life which is never ending and a life which is virtuous, which is virtuous than our life which we have at this moment. تو اب جب ہم کو یہ حکم ہے کہ ہم نیکوں کے ساتھ میں رہیں، تو what is the advantage of being all the time in touch with the pious persons؟ اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جو ہے اپنی بلیسنگ کا، اپنے کمپیشن کا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فیور کا ان کو سینٹر بنایا ہے، اور وہاں سے جو ہے عام لوگوں کو جو ہے فیور، کمپیشن، بلیسنگ، رحمت، نعمت، برکت جو ہے ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے. اسی لیے تو یہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ. When you recall, when you remember صالحین, the virtuous person, Allah shower His blessing upon you. His blessing comes down upon us when we call pious persons. تو یہ ان کا فائدہ ہے کہ ان کا نام لو تو رحمت برستی ہے، ان کا نام لو تو رحمت جو ہے وہ برستی ہے. اب اگر کوئی ان سے کلوز ہو جائے، if you call them, Allah showers His blessing upon you. Now tell me, can you state, can you estimate, can you reach how much blessing will you gain when you are close to the court of a pious person? کتنی رحمت ہوگی؟ کوئی اس کا اندازہ کر سکتا ہے؟ آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہو، لیکن آپ کے اوپر جو ہے ان کی رحمت جو ہے وہ بے اندازہ، بے حساب جو ہے ان کی رحمت جو ہے وہ برستی رہے. اور ان کا تو معاملہ ایسا ہے نیکوں کا کہ یہ جہاں سے گزر جائیں
تو اگر عذاب ہو رہا ہو تو عذاب جو ہے اسٹاپ ہو جاتا ہے. If a pious person passes by a graveyard, then the calamity has to be stopped. تو جب ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ جب ہوتے ہیں تو یہ فائدہ پہنچاتے ہیں، تو the blessing of pious person is never ending. The blessing of pious person is never ending, and you will have certainly the blessing of pious persons, whether they are in this world or they are in that world. جب وہ یہاں سے قبر کے اندر رحمت پہنچا سکتے ہیں، ان کی رحمت جو ہے جب یہاں سے جو ہے قبر کے اندر پہنچ سکتی ہے، تو پھر وہ قبر کے اندر سے جو ہے دنیا والوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے. یہ جو ہے یہ ہمارا جو ہے مطلب ہے کہ یہ اسپریچول فیتھ ہے، اور یہ ہمارا ڈیوائن جو ہے، اور یہ ہمارا جو ہے ریئل بلیو ہے، جو which has been supported by so many verses and so many ahadith of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آدمی مر گیا تو مر گیا، ختم ہو گیا، he who consider death جو یہ سمجھتا ہے کہ مر جانا جو ہے وہ بالکل ختم ہو جانا ہے، تو اس کے نصیب میں جو ہے کچھ نہیں ہے. سبحان اللہ. لیکن ہمارا جو ہے قرآن ہم کو بتاتا ہے، اور ہمارا ضمیر ہم کو بتاتا ہے، ہماری جو ہے حدیث ہم کو بتاتی ہے، ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے کہ آدمی جو ہے جب مر جاتا ہے تو وہ ختم نہیں ہوتا ہے. میں نے کل بھی جو ہے کہا تھا، I have told you yesterday and I am just repeating this word. Death never means inexistence. Death never means inexistence. Death just means transfer from a home to home. When we pass away from this world, we just move from a home to home. تو جب یہ ہمارا معاملہ ہے تو what do you think about the virtuous persons? ان کے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ They are virtuous than us. So their life is virtuous than us. And the house to which they have moved is more virtuous than our house. And they have been certainly classified
in a very higher rank in the court of Allah. تو جب وہ مرتے نہیں ہیں، زندہ رہتے ہیں، اور جو زندہ رہتا ہے، جو زندہ رہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کام کرے گا، دنیا میں رہے گا تو بھی کام کرے گا، اور جب وہ اپنی قبر میں زندہ ہے جب بھی کام کرے گا۔ ہاں، تو اب ہمارے جو ہے، ہمارے جو ہیں اہل سنت والجماعت کے بزرگ جو ہیں، وہ جو ہے وہ they assist us always, all the time, whether they are in this world or they are in their grave, they have to assist us, they have to help us, and certainly we find their assistance, their help, their blessing and their support every time, all the time. یہ جو سمجھتے ہیں کہ موت جو ہے وہ موت سے ختم ہو جاتا ہے آدمی، یہ ان کی جو ہے خام خیالی ہے۔ لیکن قرآن کریم سے پوچھو، قرآن کریم میں کیا ہے؟ قرآن کریم میں جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے جو اولیاء کرام کو یہ تصرف اور یہ طاقت ملتی ہے، وہ اس کی شرط یہ ہے، اس کی کیا شرط ہے؟ موت جو ہے اس کے لیے اور بھائی یہ ہٹا دو، یہ جو ہے ڈسٹرب کر رہا ہے۔ موت اس کے لیے جو ہے وہ شرط ہے، اور as they are quite different, than common people, their death is quite different. Subhanallah, Subhanallah. ہم سب جو ہے ایک دن ہم سب کو مرنا ہے، موت آنی ہے، ایک دن جو ہے ہم سب کو جو ہے موت آنی ہے، تو ہم سب جو ہے اس دن جو ہے ہمیں موت آنی ہے، تو ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہم جو ہے ہمیں مرنا ہے۔ تو یہ موت جو ہے death will occur on everyone, but there is a death, there is different kind of death. Some people die before they pass away from this world. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, Subhanallah. And this way they comply with the order of their master, Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, and says, "Mutu qabla an tamutu." Subhanallah. Oh people, die before you have to die. Subhanallah. 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 So they die willingly. Subhanallah. They die willingly, and they just as they are dead, despite they are alive. Subhanallah. Just act as they are dead, and just they declare that we have no wish, that we have no desire. We have no desire. Our desires is plight to the wishes of Allah subhanahu wa ta'ala. اب ان کا جو ہے ارادہ نہیں رہتا، ان کی خواہش نہیں رہتی، سب جو ہے ان کا ختم ہو جاتا ہے۔
تو ان کا جب ارادہ نہیں رہتا اور ان کی خواہش نہیں رہی، سب ان کا ختم ہو جاتا ہے. اور وہ جو ہے کیا کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جب ان سے کہتا ہے کھاؤ، کھاتے ہیں. اور جب اللہ ان سے کہتا ہے سو جاؤ تو وہ سوتے ہیں. اور اللہ ان سے کہتا ہے کہ کام کرو تو وہ کام کرتے ہیں. اللہ ان سے کہتا ہے دیکھو تو وہ دیکھتے ہیں. اللہ ان سے کہتا ہے سنو تو وہ سنتے ہیں. جب اللہ ان سے کہتا ہے چلو تو وہ چلتے ہیں. یعنی ان کا ہر ایکشن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے ارادے پر ڈیپینڈ ہے. اللہ ان سے کرواتا ہے وہ کرتے ہیں. ہاں تو پھر ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو اس کا ثواب یہ دیتا ہے، تم دنیا میں جو ہے ہمارے لیے جو ہے، دنیا میں تم ہمارے لیے مر گئے، زندہ مر گئے، تم زندہ تھے لیکن تم دنیا میں ہمارے لیے جو ہے ایسے ہو گئے جیسے مردہ، کوئی ارادہ نہیں ہے. تو اب ہم تم کو ہے یہ جزا دیتے ہیں، ہم یہ ثواب دیتے ہیں کہ تم لوگوں کی مدد کرو. سبحان اللہ. اور ہم نے تمہارے کام بنائے، ہم نے تمہارے کام بنائے، اب ہم کو جو ہے یہ ثواب دیتے ہیں اس کا، اپنی قبر میں رہو لیکن پورے دنیا کارخانہ تم چلاؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہمارا مدینہ، ہمارے لیے. میں نہیں کہتا ہوں، قرآن سے سنو. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابقات سبقا فالمدبرات امرا. قسم ہے ان جانوں کی جو انتقال کے وقت سب سے اپنے جسم سے جدا ہوں. یہ اللہ اپنے ولیوں، اپنے پائس پرسنس کی اور نیکوں کی جو ہے جانوں کی قسم یاد فرما رہا. اور جدا ہونے کے بعد جو ہے پھر وہ تیزی سے چلیں اور پھر وہ ملک کے عالم میں جو ہے عالم ملکوت میں تیریں، پھر وہ سبقت کر کے جو ہے آگے بڑھ جائیں. فالمدبرات امرا، اور لوگوں کاموں کی تدبیر کریں. تو یہ کیا، یہ اس کو نظر آتا ہے جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی زندگی پہ ایمان ہے، جو سمجھتا ہے کہ محمد الرسول اللہ، جس نے محمد الرسول کا کلمہ پڑھا سمجھ کر کے، who recited the creed attentively daily, he can consider the powers life of pious persons. And he who consider his holy prophet as a dead, then he himself is dead. And himself is quite insane. And he himself is deprived from common sense. کچھ نہیں ہے. اب ہمارا کلمہ کیا بتاتا ہے ہم کو؟ رسول اللہ، there is no deity but Allah. And translate the Muhammad is the or was the. Muhammad is the messenger of Allah. But through this, simply I ask you this translation through this word, what you have to derive? For a prophet alive or he is dead? Alive. Declares our prophet is alive. He was alive before. He is alive, similarly alive. And alive. He will remain until the day of judgment. His life is never ending. His prophecy is never ending. His life is never ending. پھر جب ان کی زندگی ختم نہیں ہے تو جس نے جو ہے ان کا کلمہ پڑھ لیا اس کیسے ختم ہو؟ سبحان اللہ. تو یہی جو ہے وہ کیا ہے؟ مسلک اہل سنت. سبحان اللہ. دس از دا اینڈ دس از واٹ یو کال سنت. سبحان اللہ. اینڈ دس یو کال ان ادر ورڈ
مسلک اعلیٰ حضرت. Otherwise مسلک اعلیٰ حضرت is an innovated religion. مسلک حضرت is the same religion which we have inherited from the companions of Holy Prophet Muhammad Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Subhanallah. Subhanallah. That is why Allah subhanahu urges us through so many verses to be in touch with the pious persons, to be with the truthful persons. Subhanallah. Allah says, Ya amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqeen. O believers, ittaqullah, have faith, be fear Allah. And when Allah said, wasn't enough? It was. So why must Allah say, ma'as sadiqeen? Subhanallah. Be truthful person. Allah is more far than having required. Subhanallah. Subhanallah. He never needs, but Allah regarded our requirement. Subhanallah. 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 And Allah further commanded us to, with the truthful persons, in order to save our iman, Subhanallah. in order to save our piety, our taqwa as well. Because you can't save your piety, you can't save your until you are in touch with the Subhanallah. نیکوں کے ساتھ میں رہو گے تقویٰ بھی بچے گا. ہاں اور نیکوں کے ساتھ ہاں if you touch with the truthful person you can gain the blessing, and if you keep in touch with truthful person in this world you give that they will help you, they will be with you while from this world, and they will never leave you, whether you are in this world, in your grave, or you are in the day of judgment. You are before your Almighty Allah on the day of judgment. They will have to assist you at every event. That's وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. مصطفیٰ جلوہ کو سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہلا کو سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم فقیروں کی سرور پہلا کو سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد بھیجیں سب ان کی شوکت پہلا کو سلام. مجھے خدمت کے قدسی گئے رضا